الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. برادران اسلام، پردہ-نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی محنتوں کی وجہ سے اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے، اور اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے. محترم حضرات، خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 261 پر 1ویں آیت پڑھی ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کے آج مجھے آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کیا اور کیوں اس عنوان گفتگو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو احکامات فرض کیے ہیں وہ کئی طرح کے ہیں. بنیادی طور پر ہم ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک فرض اور دوسرا نفل. فرض جس کا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر انسان فرض کام کو یا فرض عبادت کو نہیں کرتا ہے گنہگار ہوتا ہے، اللہ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. دوسرے وہ احکامات یا وہ کام جو نفل درجے کے ہیں، جن کو اگر آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات، فضیلتیں، نیکیاں اس کو ملتی ہیں.
صدقہ و خیرات بھی اسی طرح کا ہے۔ ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں میں جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر ایک مسلمان پر نہیں ہے، بلکہ ان مسلمانوں پر جن کے پاس نصاب کا سونا چاندی یا اس جیسا پیسہ ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ صدقہ و خیرات، صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ وہ مال جسے انسان اپنی جانب سے، اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اب یہاں انسان اپنی طرف سے جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کو کھانا پلانا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے دینا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز جو آپ اللہ کے راستے میں دیں، صدقہ ایک خیرات سمجھ کر کے، ایک نیکی سمجھ کر کے صدقے میں شامل ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے اندر ایک عادت آنے کی بہت ضرورت ہے، اور اسی بات کو لے کر میں آج آپ کے سامنے یہ عنوان رکھنے جا رہا ہوں، صدقہ و خیرات۔ انسان دنیا کے اندر اپنا جو بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے، بنا مطلب بنا فائدے کے نہیں لگاتا۔ کہیں پر بھی انویسٹ کرنا ہو، چار آنے کا فائدہ بھی اگر اس کو ملتا ہے تو انسان وہیں پر بھی لگاتا ہے، بنا فائدے کے کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ لوگ حرام کا بھی نہیں دیکھتے ہیں، وڈی بیاج سود لینا حرام ہے پھر بھی لوگ دیتے ہیں، گناہ ہے پھر بھی لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال کے دروازے رکھے ہیں وہاں انسان سوچتا بھی نہیں کہ اس کو حلال کے بدلے میں کتنا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کریں، 1000 2000 لاکھ انویسٹ کریں، آپ کو کتنا دے گا؟ پرسنٹیج کے حساب سے دے گا، 10 20 30 جو متعین پرسنٹیج ہے اسی حساب سے دے گا، اتنا ہی دے گا، اس سے بڑھ کے نہیں دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ کمپنی کب تک رہے گی، کب اڑا مارے گی، وہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن انسان انویسٹ کرتا ہے۔ آج ایسی بے شمار کمپنیاں ہیں جہاں غیر کیا مسلمان انویسٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کو جہاں بھی پتہ لگ جائے کہ یہ کمپنی میں انویسٹ کرنے سے پیسہ آ رہا ہے تو انسان آج اتنا آگے بڑھ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایسے دور میں انسان کی ایسی سوچ ہے، 1 روپیہ رکھ کر وہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ کمانا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ آیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ دیتے ہیں، اپنا کوئی بھی سامان، اپنی کوئی چیز لگاتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے، دانا، بیج دانے کی جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، دانے کی جیسی ہے۔ کیسا دانا؟ دانے کو آپ زمین میں گاڑتے ہیں، زمین کے اندر دانا ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ایک دانے کی، ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیں اور اس دانے کے ذریعے سے 7 ڈالیاں نکل کر آتی ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں 7 ڈالیاں نکل کر کے آتی ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانے سے 7 بالیاں ہیں اور ایک بالی میں 100 دانے ہیں، ایک بالی میں، ایک ڈالی میں سمجھیں 100 دانے ہیں۔ ہمارے حساب سے سمجھے، موٹے حساب سے ایک درخت ہے، ایک درخت کے آپ بیج بوئے، وہ درخت کو بیج سے جو ہے 7 ڈالیاں نکل کر کے آئیں، آم کے 7 ڈالیاں، ایک ڈالی کو 100 آم لگے، بیج کتنی ڈالتے ہیں آپ؟ 1 ڈالتے ہیں۔ آپ کو ٹوٹل فائدہ آخر میں ملنے والا کتنا ہے؟ کتنا؟ کیسے سوچیے، کتنا؟ 700۔
700, اللہ اکبر، 7 اور ہر ایک 7 کو 100 تو حساب لگائیں 700 ایک دانہ لگاتے ہیں آپ، ایک دانہ آپ لگاتے ہیں، مطلب یہ کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، اپنا لگاتے ہیں، آپ کو کتنا ملنے والا ہے؟ 700۔ سبحان اللہ، ایسی دنیا کی کوئی کمپنی ہے، کوئی ہے آپ کو بدلے میں اتنا دینے والا؟ یہاں تک ہی نہیں ہے، یہ تو پکا ہے۔ اللہ آیت کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بڑھا کے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ اتنا ہی دیتے ہیں، بلکہ اگر کسی کی نیت اور خالص ہے اللہ اس سے بڑھا کر بھی دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کر بدلہ دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس پر ہم کو یقین ہے کہ اللہ سے بڑھ کے بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہمارا حصہ کتنا ہے؟ ہم کتنا حصہ لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، آپ یہ نہ کو سمجھو زکوٰۃ کا 1 روپیہ ڈال کے اللہ اتنا دینے والے ہیں، نہیں، یہ زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیے گناہ ہونے والا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جہاں آدمی اپنی طرف سے اپنی خوشی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا فائدہ۔ تو صدقہ کیوں دینا ہے؟ صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ مال میں بڑھوتری ہو، مال میں اضافہ ہو۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ ہم جو بھی پیسہ لگائیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ تو ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ آپ 1 روپیہ لگائیں تو آپ کو اتنا زیادہ مل رہا ہے۔ ایک دوسرا بڑا فائدہ جو قرآن کے حساب سے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ آپ دین اسلام کی شریعت کے اندر بہت ساری تعلیمات، بہت ساری باتیں ایسی دیکھیں گے، اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہی ہے، کفارہ، وہ گناہ کو مٹانے کے لیے کفارہ جو ہے، کفارے بہت سارے ہیں، تو کفاروں کے اندر صدقہ رکھا گیا۔ مثال کے طور پر قسم کھانا، قسم آج ایک مسلمان کو اسی وقت کھانا چاہیے جب وہ سچا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھانا ہے۔ اگر ایک مسلمان قسم کھاتا ہے، قسم کھانے کے بعد پھر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے دینا۔ یعنی ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، وہ گناہ کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں کھلائے، اللہ کی راہ میں کپڑے دیں، یعنی کہ صدقہ کریں۔ تو یہ آپ کے ہاتھوں سے جو صدقہ جا رہا ہے وہ آپ کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 270 پر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے، ان پیسوں کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا پیسہ جو اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ انسان فائدے پہ فائدہ سوچتا ہے۔ ایک تیسرا فائدہ سنیے، حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ایک تیسرا بڑا فائدہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث جامع الترمذی کی ہے، حدیث نمبر 660 پر 4 ہے۔ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ ہم روزانہ دن بدن ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے غصے کو کتنا دعوت دے رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ ہمارے کام، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں کتنی ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کی اتنی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر وہ جو آیت ہے نا سورہ فاطر کی آخری آیت وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ انسان کو اس کے گناہ کے فوراً بعد اس کو پکڑے، کوئی انسان زمین پہ نہیں بچے گا، کوئی انسان زمین پہ نہیں بچے گا۔ فوراً اگر اللہ پکڑ کرنے والے ہوتے، اللہ کی رحمت ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں، جو ہم زمین پہ چل رہے ہیں، تو یہ صدقہ جو ہے اللہ کے اسی غصے کو ٹھنڈے کرنے والی چیز ہے۔ انسان اپنے گناہوں کے ذریعے سے اللہ کے غصے کو جو بھڑکاتا ہے
اس غصے میں کمی آپ کا صدقہ آپ کے اللہ کے راستے میں کیا ہوا یہ مال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا۔ ایک چوتھی بڑی فضیلت، چوتھا بڑا ثواب فائدہ صدقے کا یہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی اسی روایت میں فرمایا وَتَدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ ہم میں سے کس کی موت کب آنے والی ہے، کس حالت میں آنے والی ہے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاتھوں سے کیا جانے والا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ، وہ خیرات آپ کو بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، صدقہ و خیرات کی ایسی فضیلتیں، ایسا ثواب ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہو، لیکن یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، کتنا پرسنٹیج ہمارے مال کا اللہ کے راستے میں ہے؟ جی، اس زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ ہرگز زکوٰۃ کی بات نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ کتنا دے رہے ہیں، اور جو غریب ہیں کم سے کم ان سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں کتنا دینے کی فکر ان کو ہے۔ تو صدقہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ چار بڑی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، چار بڑے بڑے ثواب، اور بہت سارے ثواب ہیں۔ مجھے ایک دم صدقے خیرات کی فضیلتیں، ثواب، صدقہ کرے تو یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، وہ نہیں بیان کرنا ہے، وہ لمبی تقریر نہیں کرنا ہے۔ مجھے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کتنا حصہ اپنے مال کا اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں، غریبوں کے لیے نکال رہے ہیں۔ ہمارے مال میں کتنا پرسنٹیج، کتنا فیصد غریبوں مسکینوں کے لیے ہے، ہمارے خاندان کے معذور بیوہ یتیموں کے لیے ہم کتنا پرسنٹیج اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ جی، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں، یہ حدیث کے حساب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاة، یقیناً بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے غریبوں کا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 950 پر 6 اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کے مال میں، پیسوں میں، اس کی جائیداد میں غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ زاریات میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے مال میں فقیر مسکین لوگوں کا بھی حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ ہاں، یہ حق ہے، یہ ہم مانتے ہم کہ یہ حق بھی ہے ہمارے مال میں، غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دینا بڑی مشکل ہے، پہاڑ لگتا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ نکال کے دینا بول تو آن گرم ہو جاتا ہے، کیسے دینا، میرا پیسہ میں کمایا تو بھائی ہاں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں حق ہے، صدقہ کرنا ہے۔ یہ حدیث ہم صدقہ خیرات کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ ہمیں صدقہ خیرات کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسجدوں میں چندہ کرنے کے لیے جتنے لوگ آتے ہیں سب صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں یہ دو وہ دو، سب معلوم ہے آپ کو، لیکن ہماری فکر کہاں تک ہے؟ ہماری فکر سے پہلے صحابہ کرام کی فکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا سوچتے تھے؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقے کا حکم دیتے تھے، یہ حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1416 ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب صدقہ کرنے کے لیے ہم کو کہتے تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، فَيَحْمِلُ عَلَيْنَا تو ہم میں سے کوئی آدمی بازار کو جاتا اور وزن اٹھاتا، تھیلے موٹے اٹھاتا، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا، اور اس کے بدلے میں اس کے کرائے میں جو پیسہ آیا ہے اس کا تھوڑا حصہ، حدیث کے اندر صحابی کہتے ہیں ایک مد جیسے پوپڑی ہوتی ہے نا ویسا،
تو اس کے برابر کا کھجور اللہ کی راہ میں لا کے صدقہ کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی صدقہ کرنے کے لیے ہم کو بولتے تو ہمارے پاس جس کے پاس پیسہ ہوتا وہ تو دیتا، لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کم سے کم وہ اس دن نکل جاتا، کوئی تھیلے موٹے اپنے پیٹھ پر لادتا، اس کے بدلے میں جو پیسہ ملا ہے، جو کھجور جو عوض ملایا ہے وہ لے کر کے چند کھجور لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتا کہ اللہ کے نبی یہ میری طرف سے حصہ ہے اللہ کے راستے میں، آپ میری طرف سے حصہ قبول کر دیجئے۔ صحابی کہتے ہیں ہاں یہ صحابی کب کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد یہ حدیث بتا رہے ہیں، اور حدیث کے آخر میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں وَإِنَّ الْيَوْمِ فِي بَعْضِهِمُ الَّذِي بِمِئَةِ أَلْفٍ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی صدقہ کرنے کے لیے بولتے تھے تو ہم یہاں تک لا کے دیتے تھے، اور آج مطلب صحابہ کے اس زمانے میں جب یہ حدیث بیان کرے بولے کہ آج لوگوں کے پاس لاکھوں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں بِمِئَةِ أَلْفٍ، لوگوں کے پاس لاکھوں روپیے درہم دینار پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی نہیں سوچتے ہیں۔ ہماری حالت کیا تھی؟ نہیں بھی ہوتا تھا کہیں سے محنت کر کے لا کے دینے کی سوچتے تھے، فکر کرتے تھے۔ آج گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے لاکھوں روپیہ، لیکن انسان آج بھی دینے کی سوچ نہیں کر رہا ہے اپنے دماغ میں۔ اللہ اکبر۔ وہ زمانے کی حالت آج کے زمانے کی کیا کرے میرے بھائی؟ ہمارا کتنا حصہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، ہمارا کتنا حصہ اللہ کے راستے میں ہم لگا رہے ہیں؟ دیکھیے باتیں بہت ساری ہیں، میں دنیا کی ایک دو مثالیں جہاں ہوا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ البیک، جو لوگ سعودیہ کو گئے ہیں جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے البیک ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے۔ البیک اس کی تاریخ آپ پڑھیں، اس کی برکت، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو برکت رکھی ہے آپ معلومات کریں۔ اس کے جو شروع کے مالک تھے ابھی نہیں ہیں، انتقال ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں فی الحال۔ ان کے جو اصل جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے اپنے دماغ میں ایک بات لائی کہ اللہ کے راستے میں مجھے دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچا، ارادہ کیا کہ میرے پاس جو بھی کسٹمر آئے گا ایک پیکٹ لے کے جائے گا تو ایک پیکٹ پہ 1 ریال، ایک پیکٹ پہ ایک پارسل پہ 1 ریال وہ نکال دوں گا، جتنے بھی ہوں گے وہ پارسل جتنا بھی ہو، ایک پیکٹ پہ 1 ریال مطلب 17-18 روپے بڑھ کے نکال کے اللہ کے راستے میں دے دوں گا، تو اسے جتنا ہوں گے اتنا۔ اللہ اکبر۔ آپ برکت دیکھیں، انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے اللہ اس کو ویسے ہی نوازتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں جو لوگ عمرے کو گئے ہیں، حج کو گئے ہیں، جانتے ہوں گے بیٹھ کو کھانا کھڑ کے کھانے کی جگہ نہیں ہوگی، کھانے کی جگہ نہیں ہوگی، لائن لمبی لائن۔ حرم مدینے میں آپ جائیں، مدینے سے مسجد نبوی سے تھوڑی دوری پہ آپ یہ ہوٹل ہے، آپ دیکھیں گے، میرا خود تجربہ ہے، میں خود گیا تو وہ لائن جو ہے تقریباً وہاں سے نکل کے مسجد نبوی کے قریب تک آ رہی ہے، اتنی لمبی لائن۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سوچ۔ اللہ اکبر۔ اس سے بہتر بات مجھے یہ لگی کہ جب یہ باپ، یہ فاؤنڈر انتقال ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد کے ہاتھوں میں یہ ریسٹورنٹ آتا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا، اندازہ لگایا کہ ہمارے باپ جو ہے ہر ایک پیکٹ پر 1 ریال دے رہے تھے، اللہ نے اتنا نوازا، تو ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ایک پیکٹ پر 1 ریال نے 2 ریال دیں گے، 1 ریال نے 2 ریال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے، آج کی دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں حلال کاروبار میں اتنا آگے ہے، بھیڑ، اتنی برکت کیوں ہے؟ یہ سوچ، یہ فکر کہ جو بھی ملے گا، جو بھی پارسل آئے گا اس میں سے 1 ریال ان کے لیے کیا بڑا نہیں ہے، لیکن وہ 1 ریال کتنے بنتے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ سمجھے کہ 200-300 کسٹمر بھی ہو جائیں گے، ایک دن کو 300 ریال۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کی، کتنے غریبوں کی زندگیاں نہیں بچیں گی۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں ہم کیسے ہیں، ہماری سوچ ہے ویسی۔ یہ تو یہ زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، واقعے سے بڑھ کے اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاید نبی کی حدیث سے ہمارے دلوں میں تھوڑا حصہ بنے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ
کہ یہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں ایسا حصہ لگانے کی سوچیں بھائی، فکر کریں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غور سے سنیے واقعہ، ہر ایک آدمی سنیے اور اس سے عبرت لے، چاہے وہ مالدار ہو غریب ہو، اپنے حساب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین رجل بفلاۃ من الارض، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، جنگل میں سفر کر رہا تھا، بین رجل بفلاۃ من الارض، جنگل میں سفر کر رہا تھا، فسمع صوتا من السحاب، تو اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی، بادلوں سے ایک آواز سنی۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ایک اور بار اس کا نمبر بھی بولتا ہوں، آپ یاد رکھیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2980 پر 4، یہی حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، حدیث نمبر 3350 پر 5 ہے۔ یہ دو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی۔ کیا آواز؟ اسقی حدیقۃ فلان، بادل سے آواز آئی کہ بادل جا کے وہ علاقے میں، وہ باغیچے پہ جا کر برسات برسا، پانی برسا۔ بادلوں سے آواز سنتا ہے، وہ آدمی وہیں پر ٹھہر کے دیکھتا ہے، آواز آئی، یہ بادل کہاں جاتا ہے؟ دیکھا اس نے، بادل گیا ایک جگہ پر، برسات ہوئی، بارش ہوئی، سنگلاخ زمین پر۔ بارش ہونے کے بعد بارش کا پورا پانی ایک نالے میں گیا، پورا پانی بارش کا ایک نالے میں چلا گیا، اور وہ نالا ایک لمبی لائن تھی نالے کی۔ تو یہ انسان جو ہے اس نالے کے پیچھے پیچھے گیا کہ جا کر دیکھنا ہے یہ پانی آخر جا رہا کہاں پہ۔ بارش ہونے کے بعد یہ پانی خاص کر کے نکل کے کہاں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے نالے کے پیچھے 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 گیا، تو دیکھا کہ وہ پورا نالے کا پانی جو ہے باغ میں جا رہا ہے، ایک باغ میں جا رہا ہے، اور وہ باغ میں ایک آدمی ہے، ایک آدمی باغ میں کھڑ کے وہ پانی کو اپنے باغ کے درختوں کی طرف نکال کے پانی ڈھکل رہا ہے۔ وہ آدمی اس باغیچے کے مالک کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے، یا عبداللہ مسمک فلان، اللہ کے بندے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، اللہ کے بندے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ وہ باغیچے کا مالک کہتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، فلاں میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا آپ کا نام یہی ہے؟ تو ہاں میرا نام یہی ہے۔ اللہ کے وہ باغیچے کا مالک پوچھتا ہے، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اجنبی ہو، میں تم کو نہیں جانتا ہوں، میرا نام آ کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے، انی سمعت صوتا فی السحاب الذی معه، میں وہ بادل میں آپ کا نام سنا ہے، جو بادل کا یہ پانی ہے، جو باغیچے میں آپ پانی ڈال رہے ہیں، یہ پانی اسی بادل کا ہے جس بادل میں آپ کے نام کی آواز سنا ہوں۔ تو آخر ہے کون آپ اور آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ میرا تو یہ باغیچہ ہے، باغ ہے، بس میں اسی کا مالک ہوں، اس سے بڑھ کے میری دھن دولت بڑا مالک وہ یہ نہیں، بس یہی میرا باغیچہ ہے۔ کہا کہ باغ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے، باغ سے جو آمدن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس مسلمان نے کہا، وہ مسلمان بتاتا ہے، میں آج تک کسی کو نہیں بتایا، آج تم آ کے پوچھ رہے ہو تو میں آج تم کو بتا ہی دیتا ہوں۔ کیا بتایا؟ جی اس کی وہ بات ہمارے دلوں میں بٹھانی ہے، اور یہ بیان کا خلاصہ ہے، میں بولنا بھی یہی چاہ رہا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے، میرے باغیچے سے جتنی آمدن ہوتی ہے، جتنا فائدہ جو بھی مجھے ملتا ہے، آکل انا وعیالی ثلثا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں۔ آکل انا وعیالی ثلثا، میں، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے ماں باپ سب مل کے ایک حصہ کھاتے ہیں، پورا ایک حصہ، اس کا ایک حصہ کھاتے ہیں۔ وارد فیہا ثلثہ، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ حصہ میں باغ میں ہی ریٹرن کر دیتا ہوں، باغ پہ لگاتا ہوں، یعنی باغ کو صحیح کرنے میں، اور اس کے اوپر جو دوائیں ہیں، جو بھی باغ کا خرچ ہے، وہ باغیچے کے خرچ کو میں دوسرا جو حصہ ہے اس میں سے خرچ کرتا ہوں۔ اور تیسرا یہ جو حصہ ہے، فاتصدق بثلثہ، یہ پورا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، پورا تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قصہ کہانی نانی اماں کی باتیں نہیں،
اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور حدیث کی دو بڑی کتابوں میں صحیح مسلم جیسی عظیم حدیث کی کتاب میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2980 پر 4، اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 3350 پر 5۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ سوچ رکھنے والے کتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہم مالدار ہیں، غریب ہیں، آپ مالدار ہیں کہ غریب ہیں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں اللہ آپ کو جتنا بھی دیا ہے اس میں سے آپ کتنا نکال رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو چھوڑ کے، جی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، زکوٰۃ کو چھوڑ کے آپ کتنا نکال رہے ہیں۔ ہے کوئی ہم میں سے آدمی جس کی یہ سوچ ہو کہ مجھے جتنا ملے گا میرے شاپ سے، میرے کاروبار سے، میرے بیپار سے جتنا فائدہ ہوگا اس کا ایک حصہ، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اتنا ہی دے دو، 3 حصے کرو، 1 حصہ اللہ کے راستے میں دو، نہیں، آپ کو جتنی طاقت ہے 5%، 10%، 20%، اللہ آپ کو جتنا دیا ہے آپ جتنا دے سکتے ہیں۔ ہر دن 10-20 روپے، 50-100 روپے نکالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے 10 بھی کم سے کم 10 روپے نکالنا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے غریب تو نہیں ہوں گے کہیں، لیکن ہم تو اتنے غریب نہیں کہ روزانہ 10-20 روپے بھی نہ نکال سکے، ہے غریب۔ ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، یا ہماری سیلری آئی، سیلری کا ایک حصہ 1000، 1500، 2000 جتنا بھی سیلری منتھلی نکال کے دینا ہے۔ آپ کا کھیت کا سامان آیا، 50 موٹے آئے، 1 موٹا یا موٹے میں سے آدھا موٹا، گھر کا کرایہ آیا، گھروں کا شاپ کا کرایوں میں سے مجھے نکال کے 2000 نکال کے دے دینا ہے۔ شاپ چل رہا ہے، شاپ میں سے نکال کے دینا ہے۔ میں مجری دار ہوں، مجھے وارم میں آتے ہیں 5000 6000، مجھے 200 نکال کے دینا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ جی یہ جو دے رہے ہیں آپ 100 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے، وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ پیسہ آپ کو ریٹرن ملنے والا ہے۔ ایک بات مجھے بولیے، دو انسان مقابلہ کر رہے ہیں، آپ میں دونوں مقابلے میں ہیں، میں بولتا ہوں کہ تمہیں کتنا دیتے، میں اس سے بڑھ کے دیتا ہوں، تو میری حیثیت کیا ہونا تب؟ آپ سے بڑھ کے رہنا۔ مقابلہ جبھی برابر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اب یہاں دو مقابلے ہیں، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف سبحان اللہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خرچ کر، اللہ کے راستے میں نکال، میں تجھے دوں گا۔ تو دینے والا بڑھ کے ہے یا جو دے رہا ہے وہ بڑھ کے ہے؟ اللہ مقابلے میں، کمپٹیشن میں اللہ ہے، اور بول رہے کہ تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ جیتنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ کتنا دے گا بھائی؟ کمپنی آپ کو بولے لٹا رہے ہیں، انویسٹ، وہ کب اڑا مار رہی ہے، کب دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، اتنا دے رہی ہے فائدہ، اتنا دے رہے۔ یہاں اللہ بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکال، اللہ اس سے بڑھ کے دے گا۔ کہاں ہے سوچ؟ تو یہ سوچ لانا ہے جی، یہ سوچ ہمارے دماغوں میں لانا ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا روٹین حصہ بنائیں۔ اللہ آپ کو جتنا بھی دیا ہے، 5 روپے، 10 روپے، جی چائے پہ اڑاتے ہیں، چائے پہ، بیڑی سگریٹوں پہ سوا اڑانے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نہیں نکال سکتے آپ۔ ہماری سوچ کیا ہے جی؟ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں مسجد کا چندہ وصول کرنا ہے، کسی مدرسے کو دلانا ہے، یا مسجد کو دو بول کے، یا کسی کو، میں اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کی روٹین زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بول رہا ہوں۔ وہ پیسہ آپ اپنے غریبوں، خاندان کے غریبوں میں بانٹو، مسجد کو دو، مدرسے کو دو، چاہے اس کو دو اس کو دو، فرق نہیں، لیکن نکالنا ہے جی۔ آپ چاہے کسی بھی مسجد کو دو، کسی بھی غریب کو دو، لیکن نکال رہے ہیں کیا؟ آپ جمعہ مسجد جاتے ہیں، نکال کے دے رہے ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول جاتے وقت کتنا بھی دیتے، روپیہ 2 روپیہ دیتے، لے کے منہ پہ مارے گا، میں ہنڈی میں جمع کر لیتے پیسے بلا کے، روپیہ 2 روپیہ کہے تھے، 5 روپے، 10 روپے، 20-30 روپے دے رہے ہیں روزانہ۔ بچے کا صرف کھانے کا، چاکلیٹ کا خرچہ، اب دوسرا نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، سنیکس وہ یہ نہیں، صرف اس کا خرچہ۔ آپ چائے پہ جتنا اڑاتے اس کا خرچہ ٹو مچ۔ آپ 1-2-3 لوگ مل گئے، چائے کا پیسہ بھی دے دیے۔ مسجد میں آتے ہیں جمعہ، میں سوچ بتا رہا ہوں جی، میں سوچ بتا رہا ہوں، مسجد میں آتے ہیں جمعہ کے دن، آپ کے جیب سے کتنا نکلتا ہے؟ نکل رہا ہے کہ بھی نہیں؟ مسجد کو آ رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے،
میرے نظر میں 20 روپے 30 روپے کیا بھی نہیں، میں 20-30 روپے دیا تو میں کنگال ہو جاتا ہوں، کنگال ہوتے 50 روپے دی کنگال ہوں گے جو غریب ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم 20-30 روپے 50 روپے جیب سے نکلتے ہیں، کیا بھی سوچ اللہ کے گھر یہ مسجدیں، ہر ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک مسجد کی شرم کی بات تھی، مسلمانوں کی مسجدوں کے چندوں کے ڈبے باہر لے کے پھر رہے مارکیٹ میں۔ ہاں اس میں غلطی میں سمجھتا ہوں، اس میں غلطی دوسروں کی بھی ہے، مسجد کی ذمہ داروں لوگ ماحول ویسا بنا لیے ہیں، لیکن میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا تو بھی اس کو بدلا سکتے، اپنی محلے کی مسجد کو تو بھی کم سے کم ایسا کر سکتے، جہاں آپ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں تو بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ کہاں سے اعلان کے لیے آتے ہیں، مسجدوں کے اعلان کے لیے آتے ہیں، چندہ کتنا ہوتا ہے معلوم؟ 1000 روپے 1200 روپے 1800 روپے۔ افسوس ہوتا ہے جی، افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہاں آپ کی طاقت اتنی ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنی طاقت تو نہیں ہوگی نا، اتنی طاقت تو نہیں ہوگی پوروں کی ملا کے 1000-1200 روپے، تو میں اسی مسجد کی بات نہیں، پھر بار بار بول رہا ہوں میں اسی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مسجد کو چندہ دیجیے بول کے بھی نہیں بول رہا ہوں، اس مسجد کو مہینہ دیجیے بھی بول کے نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں آپ کتنا دے رہے ہیں مسجد کو، اپنی مسجد کو، آپ کے باڑے کی مسجد کو، یا جس مسجد کو آپ جا رہے ہیں، یا کم سے کم آپ کے خاندان کے غریب کو کتنا نکال رہے ہیں، آپ کے مال میں کتنا پرسنٹیج ہے، کتنا پرسنٹیج ہے؟ ابھی فگٹ میں کھا رہے ہیں، جن کو آپ چایہ پلا رہے ہیں فگٹ میں نا، کیا تو فائدہ مل رہا ہے، کیا تو بدلہ دے رہے ہیں، کیا تو انویسٹ کیا بھی نہیں، فگٹ۔ اللہ اتنا بول رہے ہیں کہ جتنا خرچ کرو گے اللہ اس سے ڈبل ٹربل دینے والے ہیں، اور یہاں انسان سوچتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے جی، بڑی حیرت ہوتی ہے، لوگ ہم باتاں کرنے پہ تو ڈیرانگا ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہے نہیں، جب کا سوچنا، یہ لوگ ہوتے ہیں 100,000 نکال کے پھر جاتے، اس میں سے 10 روپے کی 20 روپے کی نوٹ کہاں ہے کہ بول کے کیا ہے جی؟ میرے بھائیوں میری باتوں کا برا مت مانیے، میں بس ہماری سوچ کو بدلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے بارے میں ہماری سوچ ذرا تو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہ بول رہا ہوں کہ آپ کی آستی لکھ کے دے دو مسجدوں کو، نہیں جی، میں آپ کی آستی نہیں مانگ رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ ہماری مالیت کا، ہمارے مال کا، ہماری کمائی کا، ہمارے کرائے کا کتنا حصہ ہم نکال رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ عادت بنا لیجئے۔ اور جو 2 واقعہ میں بیان کیا، البیک کا اور حدیث کا واقعہ، یہ حدیث دماغوں میں رکھیے، جو انسان اس حساب سے، اللہ کا شکر ہے میں 3-4 لوگوں کو دیکھا جن کی عادت ہے اپنے شاد کا حصہ لا کر دیتے ہیں، دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے ہر ایک مسلمان اپنے لیے یہ حصہ بنائے، اپنے بچوں میں عادت پیدا کرے، بچوں میں عادت ڈالنا، بیٹے لے جا یہ 5 روپے غریبوں کے ہے، لے جا کے غریبوں کی ہنڈی میں ڈال، یہ چھوٹا سا کام کر لو جی، بس ہے ایک چھوٹا سا کام کر لو، ایک ہنڈی بناؤ، بولو اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا یہ 5 روپے 10 روپے روزانہ وہ ہنڈی میں ڈالنا ہے، وہ ہنڈی کا نام کیا ہے؟ غریبوں کی ہے، اس میں جو بھی پیسہ آئے گا مہینے کے بعد آپ کے خاندان کے جو غریب ہوں گے، بیوہ ہوں گے، یتیم ہوں گے، دیں گے۔ ثواب، فضیلتیں، نیکیاں بہت ہیں، بڑا فائدہ آپ کی اولاد کو ملے گا، بچوں کو ایک تربیت سکھائیں گے آپ کہ میرا باپ دے رہا تھا، آپ کا بچہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا جی، پکا دے گا۔ تو یہ سوچ اپنے آپ میں لائیے، اپنے آپ کو بدلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال دیا ہے، یہ مال ہماری پراپرٹی کیا نہیں، اللہ کی ہے، اللہ آج دیے ہیں کل لے بھی سکتے ہیں، اور اللہ لینے سے پہلے ہمیں چھوڑ کے جاتے کہ بھی نہیں معلوم، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ لینے سے پہلے ہمیں وہ مال چھوڑ کے جاتے کہ بھی نہیں معلوم۔ آج بول رہے ہیں میں ہوں 10 لاکھ کا مالک، 50 لاکھ کا مالک، سیکنڈا میں موت آ گئی، 50 لاکھ تیرے کس کے ہو گئے؟ سب ٹرانسفر ہو گئے بچوں کے۔ اگر اس میں سے 1 لاکھ اگر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا کتنا مل جاتا؟ تو میرے حال خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف سٹائل میں تھوڑی سی چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم روزانہ یا پھر مہینے میں 1 مرتبہ آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے، جس کو جتنا دیا ہے، کم سے کم 50-100 روپے اگر اللہ تعالیٰ اور دیا، ہزاروں لاکھوں میں جو دے سکتے ہیں وہ بھی برحال، لیکن ایک حصہ بنا لیجئے، ایک پرسنٹیج رکھیے، اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ خود اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس کی طرف سے جو برکت دے گا، جو سکون دے گا، وہ کرنے والے ہی جانیں گے، کرنے والے ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنی طرف سے ایک حصہ، کم سے کم 5%، 10% اللہ کے راستے میں نکال کے سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کریں۔ جہاں آپ مسجدوں کو جا رہے ہیں جمعہ، وہاں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی سہولت دیا ہے اس حساب سے، لیکن کم سے کم ہم میں کا ہر آدمی اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرے۔ امید کرتا ہوں کہ کریں گے۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سب سے پہلے مجھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کو ان سنی ہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جس کو جتنا دیے ہیں اپنی اپنی طاقت کے حساب سے، پیسہ کم زیادہ نہیں ہوتا جی، پیسہ روپیے ہزارہ نہیں ہوتا، آدمی کی نیت سب سے بڑھ کے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہی کم ہے، آپ کی آمد بھی کم ہے، آپ مہینے میں 8-10 ہزار ہی کما رہے ہیں، اس میں سے 100-200 بھی دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں 100-200 روپے میرے کیا ہوتے، نہیں، انسان کی نیت بڑھ کے، انسان کی نیت اگر سچی ہونا، 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا بھی وہاں تک نہیں جاتا جہاں 100 روپیہ خرچ کرنے والا چلا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت کو بس اتنا رکھیے کہ نکالنا ہے اللہ کے لیے، وہ جتنا بھی نکلے گا بس اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کا ایک روٹین حصہ صدقہ و خیرات کو بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کو بھی اپنی زندگی میں لازمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقے کے ذریعے سے جتنے فائدے، جتنے نیکیاں ہیں، وہ ساری نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلائیں ہم پر آنے والی ہیں ان بلاؤں کو صدقے کے ذریعے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ہمارے صدقے کے ذریعے سے ٹھنڈا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر کے کل آخرت میں جنت کی شکل میں بہترین بدلہ لینے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جس کو جتنا دیا ہے اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ حلال کما رہے اللہ تعالیٰ ان کے حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ جو حرام کما رہے اللہ ان کو حرام کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے کو مال دیے ہیں ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دل بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں جگہ بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل